آیت نمبر 21 فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں رکوع نمبر 3 رکوع نمبر 4، یوں سمجھیے کہ اس میں اب تک جو قرآن مکے میں نازل ہوا تھا، مکی قرآن، اس کا ہم کو خلاصہ مل جائے گا. مکی دور میں جتنا قرآن نازل ہوا اس کا اکثر حصہ، میجورٹی جو ہے وہ اس کی وہ ایمانیات پر مشتمل ہے. ایمان کی پرزور دعوت دی گئی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ. اللہ کی بندگی کا صحیح طریقہ یہاں فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ وہی ہے جس کی دعوتی کتاب دے رہی ہے. اور کس سے کہا گیا تم اللہ کی عبادت کرو؟ مسلمانوں سے کہا گیا اے مسلمانوں تم عبادت کرو؟ نہیں، انسان. یا ایھا الناس، یا تو ندا کے لیے ہے، پکار کے لیے. ہاں جو آیا ہے، ہاں یہ اس میں ایکسٹرا زور ہے، ایکسٹرا اسٹریس ہے، زوردار دعوت ہے لوگوں کو. تقریباً 240 دفعہ قرآن میں الناس کا لفظ آیا ہے، لوگوں. الناس انسان کی جمع ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا مادہ انس ہے، انس، الف نون سین. انس ہم اردو میں کہتے ہیں مانوس ہونا، انسیت ہونا. تو انسان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سوشل اینیمل. اب وہ اینیمل والی بات تو کنٹروورشل ہے، اس کو رہنے دیں، اینیمل ہے یا نہیں. بہرحال بہت سوشل ہوتا ہے انسان، گل مل کر لوگوں میں رہنا چاہتا ہے، گریگیریس ہوتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، انس ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو کسی نے کہا کہ انس ہے انسان کا مادہ، کسی نے کہا آنسا اس کا مادہ ہے. حمزہ نون سین، آنسا مطلب نظر آنے والی شے، جو چیز آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے. یہ جن کے مقابلے میں ہے، جنوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے، انسان کو دیکھ سکتے ہیں. تیسرا خیال ہے کہ یہ انسان کا لفظ نسی سے بنا ہے، نون سین یا، نسی بھولنے والا، نسیان. تو یا ایھا الناس خطاب سب سے ہے، سارے انسانوں سے. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں صرف قرآن ہے جو کہ تمام کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. یہ اس کا خاص انداز ہے، ڈسٹنگوشنگ کریکٹر ہے، یہ اس کی امتیازی شان ہے قرآن کی. یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرتا ہے. اس سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا خطاب تھا یا قومی، اے میری قوم. یا قوم اعبدوا، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی. اسلام کسی خاص قوم کی طرف نہیں آیا، انٹائر ہیومینٹی سے بات کی گئی، کسی خاص قوم سے، کسی خاص قبیلے سے نہیں کی گئی. یہ بھی آج ہم بات سنتے ہیں کہ تو بس عربوں کے لیے آیا تھا، عربوں کے کلچر سے ہی اس نے بات کی. اسلامک کلچر کو بعض دفعہ عرب کلچر کہہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ تو عرب کلچر ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. نہیں، عرب کلچر نہیں ہے، یا ایھا الناس کی بات ہے، خالی عربوں کی بات نہیں کی، سب انسانوں کو پکارا ہے. اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، بین الاقوامی دعوت، یونیورسل میسج ہے. قرآن رنگ، نسل، قومیت کی بنیاد پر جمع نہیں کر رہا، بلکہ کس چیز پر جمع کر رہا ہے؟ عبادت پر. قرآن کسی خاص طبقے کو نہیں ابھار رہا. جیسے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کمیونزم کا نعرہ بلند ہوا، کمیونزم نے مزدوروں کو پکارا، ان کے اندر جو نفرت تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا. جو انسانوں کے اندر کمپلیکسز ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے نعرے بازیاں کی جاتی ہیں، اور ان خاص کمپلیکسز پہ یا خاص نفرتوں کو ابھارا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. اسلام یہ کام نہیں کرتا. اسلام کسی نفرت پہ جمع نہیں کرتا، اسلام کسی کمپلیکس پہ جمع نہیں کرتا. اسلام محبت پر جمع کر رہا ہے، اللہ کی محبت. اعبدوا ربکم، ایک اللہ کی عبادت پر تم جمع ہو جاؤ، ہارمنی ہو جائے تمہارے اندر.
عبادت کیا ہے؟ حد درجے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. ٹو اوبے وتھ ایکسٹریم لو. حد درجے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. یہ زبردستی کی اوبیڈینس نہیں ہے، جبری اطاعت نہیں ہے، بلکہ دلی آمادگی کے ساتھ ولنگلی خود کو اللہ کے آگے بچھا دینا. یہ ہے عبادت کا خلاصہ. عبادت کی روح خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرنا، محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، اپنی مرضی کو اختیاری طور پر پیچھے کر لینا اور اللہ کی مرضی کو آگے کر دینا، اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے. اور کیوں کریں اپنے رب سے محبت؟ کیوں کریں اپنے رب کی عبادت؟ اس لیے ربکم، وہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے. الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور نہ صرف تم کو اس نے پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. تمہارے اینسیسٹرز کو، تمہارے آبا و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ بات یہاں پر بیان فرمائی گئی اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں جو مختلف رکاوٹیں آتی رہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ آبا پرستی بھی رہی، اینسیسٹر ورشپ. باپ دادا کی تعظیم کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ لوگ اس میں تقدیس کا رنگ بھی شامل کر دیتے، رسپیکٹ کے ساتھ ہولینس کا رنگ بھی شامل کر دیتے تھے. آبا و اجداد کے اپنے خاندان کے بزرگوں کے خیالات کو، ان کی روایات کو، ان کی رسومات کو سنبھال کر رکھتے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیتے. بزرگوں میں سے بعض کو مشرکوں نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوسرے جہان میں جا کر اللہ کا مددگار بن جاتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے نام لے لے کر ان سے دعائیں مانگنے لگتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے آبا و اجداد اللہ کے کلوز ایسوسیٹس ہو گئے ہیں، مقربین ہو گئے. تو یہاں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے، اس کو ڈینائی کیا گیا کہ جس طرح تم بندے ہو اور تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح تمہارے آبا و اجداد بھی اللہ کے بندے تھے. ان پر بھی اللہ کا اسی طرح حق تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، جیسے کہ تم پہ اللہ کا حق ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. تو آبا و اجداد کا، اینسیسٹرز کا، خاندان کے بزرگوں کا کوئی فعل، کوئی عمل انسان کے لیے دلیل یا سند نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. اصل اتھارٹی تو قرآن ہے جو اللہ نے بتایا. اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کرو تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے بچ سکو. لعل کہہ کر امید دلائی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، دنیا میں فساد کرنے سے بچو. تقوی آ نہیں سکتا جب تک اللہ کی عبادت نہ ہو. اور یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں اللہ کو مانیں؟ کیوں اللہ کو پوجیں؟ کیوں اللہ کو رب مانیں؟ جو اللہ کو رب نہیں مانتا تو اللہ کا کیا بگاڑتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا بگاڑتا ہے. زیادہ تر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک ہیں جہاں پہ ایتھیزم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ ڈپریشن، سب سے زیادہ خودکشیاں، سوسائڈز وہیں پر ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ ٹائٹینک پر آپ کو کوئی ایتھیسٹ نہیں ملتا. جب مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، جان کے لالے پڑتے ہیں، تو سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کے اندر ہے. یہ کوئی برین واشنگ نہیں کی گئی ہے، یہ کوئی پروپیگنڈے کے ذریعے ذہنوں کو مائل نہیں کیا گیا کہ تم مانو اللہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے. اب جو لوگ اللہ کو نہیں پہچان پاتے تو چلو آگے اللہ کی ربوبیت کی کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کیسا رب ہے تمہارا، چیزوں کو تو دیکھو. ایک تو یہ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی خلاقی کو تم دیکھ لو، وہ بھی مقصد ہو سکتا ہے ان اگلی آیات کا. اور ایک اور توحید کے راستے میں جو دوسری بڑی رکاوٹ آئی وہ تھا نیچر ورشپ.
مظاہر قدرت کی لوگ عبادت کرنے لگ گئے، چاند کی، سورج کی، بارش کی. تو فرمایا کہ نہیں، یہ خود معبود نہیں ہو سکتے، ان کا بنانے والا ہے کوئی،